محترم ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ادب کے شعبے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے، ادبا سے اور شعراء سے۔ زیادہ تر ہمارے پروگرام میں آپ نے شعراء سے ملاقات کی، ان کی شاعری سنی اور ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف سوال ہم نے ان سے کیے جن کے جوابات بھی آپ نے جانے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ شاعر نہیں ہے، وہ ادیب ہیں، اور ادیب بھی بچوں کے ادیب سے مراد وہ بچوں کے لیے ادب تخلیق کرتے ہیں اور بچوں کی نفسیات، بچوں کی ذہنی صلاحیت اور بچوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے اسے سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے کہانیاں اور مضامین تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے ادیب اس وقت سے ہیں جب یہ خود بچے تھے۔ ان کو لکھتے ہوئے کم از کم 10 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ نوجوان ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں محمد طارق خان سے۔ ان کا نام محمد طارق خان ہے لیکن آپ انہیں اعظم طارق کوہستانی کے نام سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ابھی ہم نے جیسے یہ بتایا کہ آپ بہت عرصے سے، کم از کم جب آپ بچے تھے اس وقت سے ہی لکھ رہے ہیں، تو آپ لکھنے کی طرف کیسے آئے؟ اس میں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میں نے لکھنے سے پہلے میں نے پڑھا ہے، اور میں پڑھتا تھا کہانیاں، بہت شوق تھا مجھے کہانیاں پڑھنے کا۔ تو جہاں سے مجھے کوئی رسالہ ملتا، میگزین ملتا، کوئی کتاب ملتی، میں فوراً اسے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ غیر ترتیب تھی، کوئی چیز ترتیب میں نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے محلے کے اندر ہی میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے ایک لائبریری کا پتہ بتایا۔ صحیح۔ میں اس لائبریری میں گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں بہت ساری کہانیوں کی کتابیں موجود ہیں۔ اس میں عمران سیریز بھی اس وقت رکھی ہوئی تھی، اور عمر یار کی تمام کہانیاں، انگلو بانگلو، ہرکولیس وغیرہ، اس طرح کی ساری کہانیاں موجود تھیں۔ صحیح۔ لیکن مجھے شروع میں چونکہ میں چھوٹا تھا تو مجھے زیادہ شوق تھا وہ عمر یار، شیخ چلی، انگلو بانگلو، ہرکولیس، اس طرح کی کہانیاں، چلوسک ملوسک، ان کی کہانیاں بہت پسند تھیں۔ بہت سارے تو ایسے کردار ہیں جو ابھی میں نے بھی پہلی بار، ایک آدھ تو ایسا ہے جو پہلی بار سنا ہے۔ یہ ہمارے میرے بچپن کے، اب پتہ نہیں لوگ بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن اس وقت ہم نے میں یہ کہانیاں پڑھتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ایک دوسرا دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ کیا فضول پڑھتے ہو، تم کبھی عمران سیریز تو پڑھو، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ اس کے کہنے پر ایک عمران سیریز کی ایک کتاب لے جا کے پڑھی میں نے، تو مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا یار زبردست۔ تو پھر اس کے بعد میں شروع ہو گیا عمران سیریز۔ اچھا، یہ ساری چیزیں پھر مجھے فضول اور بچوں کی لگنے لگی، اور اس وقت میں تھا تیسری یا چوتھی جماعت میں، یعنی کہ اتنی چھوٹی جماعت میں تھا اور عمران سیریز پڑھتا۔ اچھا، وہ جو چھوٹی سی لائبریری ٹائپ کی تھی، وہ کرائے پہ دیتا تھا بندہ، دکان تھی، لائبریری نہیں کہہ سکے، ایک دکان تھی جس میں اس نے کتابیں رکھی تھی صرف کرائے پہ۔ ابھی تو اس طرح کی دکانیں ہی نہیں ملتی جہاں پر اس طرح کرائے پر کتابیں دستیاب ہوں۔ میں وہاں سے اپنے گھر تک وہ کتاب راستے میں پڑھتے ہوئے آتا تھا اور سر نہیں اٹھاتا تھا، پڑھتے پڑھتے آتا۔ کتنی دفعہ میں ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچا ہوں، راستے میں کھمبوں سے بھی ٹکرایا ہوں۔ یہ سارے سلسلے اس دوران ہوتے رہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک شوق تھا میرا، اور مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ عید میں میرے پاس جتنی عیدی جو جمع ہوتی تھی، میں اس عیدی کو بھی سنبھال کے میں نے رکھا، اور وہ صرف اسی لیے کہ میں جو ہے کرائے پہ کتابیں لے کے آؤں گا اور اسے پڑھوں گا۔ گھر والوں کی طرف سے ذرا پابندی تھی، کیا فضول کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو ہے کتابوں کو اسی طریقے سے میں نے پڑھنا شروع کیا، ان کی مخالفت کے باوجود۔ پھر اس میں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں بھی تو اس طرح کی کہانیاں لکھ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں کلاس 5 میں تھا، تو میں نے وہاں پر کچھ کہانیاں لکھی۔ پھر کہانیاں لکھ کے میں پھاڑتا رہا، مکمل نہیں ہوتی تھی، لکھ لیتا تھا، پھاڑتا رہتا تھا۔ پھر غالباً ایک بزم ساتھی کا ایک پروگرام تھا، سمر کیمپ تھا۔ اس سمر کیمپ میں نے ایک کہانی نویسی کا ایک مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں نے ایک کہانی لکھی۔ تو اس وقت ہمارے جو بزم کے ایک انچارج تھے عابد شفیع، انہوں نے کہا تم میں لکھنے کی صلاحیت ہے، تم لکھو۔ وہ کہانی پھر میں نے ایک میگزین میں بھیجی، لیکن وہ شائع نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا۔ پھر میں نے دوسری کہانی جب لکھی، وہ بڑے اچھے انداز سے شائع ہوئی۔ بس پھر یہ تقریباً 2007 کی بات ہے جب میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی۔
آپ نے مطلب جو دوسری کہانی لکھی وہ کہانی شائع ہو گئی؟ دوسری کہانی میری شائع، اور لیکن اس میں کافی وقت لگا. دوسری کہانی کافی عرصے بعد میں نے لکھی اور وہ میری شائع ہوئی. بس وہ جب ایک دفعہ شائع ہو گئی تو وہ لکھنے کا میرا سلسلہ چل پڑا. ابھی آپ نے بزم ساتھی کا ذکر کیا کہ اس کے تحت کہانی نویسی کی کوئی ورکشاپ تھی، تو بزم ساتھی کیا مطلب بزم ساتھی کیا ہے اور یہ کس قسم کی سرگرمی؟ یہ اصل میں چھوٹے بچوں کو جو ہے چھوٹے بچوں کی سمجھ لو ایک تنظیم تھی، ایک گروپ تھا، اور اس میں ہم لوگ مختلف سرگرمیاں کرتے تھے. ہم اس میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے، اس میں ہماری تقریروں کے مقابلے ہوتے تھے، کہانی نویسی کے مقابلے ہوتے تھے. تو اس کا سال میں ایک دفعہ سمر کیمپ لگتا تھا. اس سمر کیمپ میں مختلف ایونٹس ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی ماہانہ سرگرمیاں الگ ہوتی تھی، لیکن یہ جو سمر کیمپ ہوتا تھا یہ ایک بڑے لیول کا پروگرام تھا. تو اس میں ہماری سمجھ لو صلاحیتیں اجاگر ہوئی ہیں. ہمیں پتہ چلا، ہمیں خود کو پتہ چلا کہ ہم میں لکھنے کی صلاحیت ہے. اور بہت سارے ایسے لڑکے ان کو اپنی مزید کسی کو اچھی وہ نظم پڑھ سکتا تھا، اس کی آواز اچھی تھی، اور اس طریقے سے تقریر کی صلاحیت کسی کے اندر، سب چیزیں آہستہ آہستہ ان بچوں کو میں آج بھی جانتا ہوں. اس میں بہت اچھے تقریر کرنے والے بھی ہیں اور بہت اچھے جو ہے لکھنے والے بھی موجود آ گئے. تو اس طریقے سے، اور کھیلوں کے حوالے سے بھی کوئی بڑا نام تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال کھیلوں کے حوالے سے بھی کچھ بچے آگے آئے، ان پتہ چلا کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے. تو اس نے ہمیں ہم سے یہ فائدہ ہوا. آپ محمد طارق خان سے اعظم طارق کوہستانی کب بنے؟ اصل میں نے جب اپنی پہلی کہانی لکھی وہ میں نے لکھی محمد طارق خان کے نام سے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ نام بہت کامن ہے اور تقریباً کافی لوگ شاید اسے استعمال کرتے ہوں. تو میں نے کہا نیا نام کیا ہو. تو پھر اس میں ایک نام جو اصل میں ہمارے ایک کزن آتے تھے ہمارے گھر، ان کا نام تھا اعظم. تو اس وقت ہم بچپن میں پڑھتے تھے، بر اعظم کا سبق ہم پڑھ رہے تھے. تو بر اعظم ہماری ٹیچر نے بتایا کہ بر خشکی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور اعظم کا مطلب بڑا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اپنے نام کا مطلب کے ساتھ اعظم جوڑ دیا. پھر اس کو لوگ کہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی اختراع تھی یہ نام. تو ہم نے اعظم طارق بنا لیا. پھر اعظم طارق سے کوہستانی پھر ہم نے اپنے گھر والوں سے پوچھ کے کہ میں نے کہا کوہستانی تو ہماری زبان ہے. ہماری زبان کے اصل میں دو مطلب ہے، دو نام ہے. ایک ہے توروالی اسے کہتے اور ایک کوہستانی کہتے. یہ سوات بحرین میں بولی جاتی ہے. تو وہاں پر پھر اس میں نے یہ کیا کہ کوہستانی چونکہ زیادہ معروف ہے تو وہ میں نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا. تو ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ یا تو کوہستانی لگاتے ہیں یا توروالی لگاتے ہیں. تو یہ اس کا یعنی کہ مقصد، یہ نام اس طریقے سے ہم نے لگایا. اور پھر جو لکھنا شروع کیا بچوں کے ادب میں، پھر اسی نام سے ہم آ گیا. صحیح. آپ کی مادری زبان کوہستانی یا توروالی ہے. کیا آپ نے اس میں بھی کوئی کہانیاں یا مضامین لکھے؟ نہیں، توروالی زبان میں تو میرے خیال میں ادب بہت کم تخلیق ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کام نہیں ہوا، اس حوالے سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. جو لوگ اس طرح کا لکھتے ہیں، باقاعدہ لکھانے کا سلسلہ تو اس میں ہے، لیکن بہت کم ہے. کچھ الفاظ اس میں کم ہیں، جیسے اردو میں زیادہ ہے، یا کچھ چیزوں کا اضافہ ہے اس میں، کیونکہ لسانیات کے اصولوں کے تحت اس میں کچھ فونیٹک وہ ہیں، اضافے ہیں جو وہاں پر اس زبان کے اندر کیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ زبان تھوڑی سی الگ ہے. یہ تو آپ نے اپنی اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں کہانی، مضمون یا کوئی اور ادبی صنف میں کوئی تخلیق کی ہو یا کوئی طب آزمائی کی ہو؟ نہیں، میں نے صرف اردو میں تو کہانیاں لکھی، ایک تو بچوں کی کہانیاں لکھی. لیکن دلچسپ بات یہ کہ میں میٹرک کے بعد سے ہی بڑوں کے اس سے بھی وابستہ ہو گیا تھا، ادب سے یا ان کے یعنی کہ سیاسی امور کی طرف آ گیا تھا. ہمارے ایک دوست تھے، بلکہ میں انہیں استاد بھی کہتا ہوں، جمال عبداللہ عثمان بھائی ہیں، آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک آفس، اخبار کے آفس میں کام کرتے تھے. تو میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مولانا شفیق الرحمان نے میری ان سے ملاقات کروائی. تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہر منگل کو اس اخبار کے دفتر، وہ ہفتہ روزہ تھا، تو لے جانے لگے. وہاں پر پھر میں نے لکھانے کا سلسلہ بڑوں کی طرف راغب ہوا. پتہ چلا کہ اچھا کیسے لکھا جاتا ہے، سیاسی امور پر اور دیگر مسائل پر کس طریقے سے تحریریں. پھر میں نے بڑوں کے لیے بھی طب آزمائی کی. تقریباً میں میٹرک کے بعد سے ہی پھر میں نے بڑوں کے لیے لکھنا شروع کیا.
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں لکھتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوں. تو جسارت اخبار کے جو چیف ایڈیٹر ہے اطہر ہاشمی وہ بھی مجھے ایک بڑی عمر کا آدمی سمجھتے تھے. اور اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے شاہد ہاشمی بھائی سمیت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مجھے سمجھتے تھے کہ میں ایک بڑی عمر کا آدمی ہوں جو ان مسائل پر لکھ رہا ہوں. اچھا, شاہد ہاشمی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہیں اس بات پہ زیادہ حیرت ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کچھ تحریریں مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھیں. عموماً میں ویسے کسی کی تعریف نہیں کرتا, لیکن جب تحریر اچھی لگتی ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ فلاں صاحب کون ہے. صحیح. تو انہوں نے جب پوچھا مجھ سے کہ یعنی کہ ہاں میرے بارے میں پوچھا کہ لوگوں سے, تو لوگوں نے کہا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا اس وقت یہ کون ہے. تو ابھی جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ حیرت یعنی کہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی بڑوں کے لیے میں نے لکھا. تو کم و بیش میں نے 200 سے 300 کالم, مضامین, انٹرویوز وغیرہ بڑوں کے لیے بھی کیے. تو یہ میرا یعنی کہ بچوں کے علاوہ بڑوں کے لیے یہ رہا ہے. اچھا, بچوں کے ادب میں آپ نے کہانیاں لکھی اور مضامین لکھے جو ادب کی اصناف بھی ہیں اور ادب کہلاتے بھی ہیں, لیکن آپ نے جو آرٹیکلز لکھے وہ بنیادی طور پہ یا ہمارے جو ادبی ناقدین ہیں اسے وہ ادب کی باقاعدہ صنف تصور نہیں کرتے. آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ادب میں تو اگر ادبی پیرایا دیکھا جائے تو اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے. آپ ایک ماہر سے ملتے ہیں ادب کے حوالے سے, ایک ناقد سے ملتے ہیں, وہ اس کی ایک اور الگ کوئی تعریف کرتا ہے, دوسرا کوئی الگ تعریف کرتا ہے. اس کو جو کالم یا مضامین ہیں ہم اس کو اس ادبی پیرائے میں تو نہیں لے کے جا سکتے ہیں کہ اسے ادب کا وہ اس طرح کا حصہ نہیں مانا جا سکتا جس طرح ایک کہانی, ایک افسانہ یا ایک ناول مانا جاتا ہے. تو یہ ایک الگ اس کا یعنی کہ پیٹرن ہے, ایک الگ طریقہ کار ہے, لیکن ہم اسے ادبی بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے جو کالم وغیرہ ہے. ادب ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کہانی لکھتے ہیں وہ الگ ہے, افسانہ لکھتے ہیں وہ الگ, وہ ادب ہے, اسے آپ ادب کہہ سکتے ہیں کہ خالص ادب یہی ہے. لیکن اس کے اندر بھی پھر آپ اچھا ادب کون سا ہے, برا ادب یعنی کہ کم اچھا کون سا ہے, یہ چیز آپ پھر ڈیفائن کر سکتے ہیں آگے. یہ نکات طے کرتا ہے, لکھنے والا لکھتا ہے. لکھنے والے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے لکھ رہا ہوں, کیا لکھ رہا ہوں, اسے چاہیے کہ وہ لکھیں. پھر باقی نقاد کے اوپر ہے کہ نقاد اسے کیا بنا کے پیش کرتا ہے. صحیح. ناظرین, عالم طارق کوہستانی کا کہنا ہے کہ لکھنے والے کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لکھ رہا ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا لکھ رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ابھی ان سے کرنی ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, وقفے کے بعد خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیت یہاں تشریف فرما ہے, بچوں کے ادیب ہیں محمد طارق خان صاحب, اور جنہیں آپ اعظم طارق کوہستانی کے نام سے جانتے ہیں. ہم ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس سے پہلے, وقفے سے پہلے ہماری بات ہوئی ادب کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ ادیب کو صرف ادب تخلیق کرنا چاہیے. آج کل ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ 70s میں صوفی غلام مصطفیٰ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد 80s تک بچوں کا بہت اچھا ادب تخلیق کیا جاتا رہا, یا آنکھ مچولی تک بھی بہت اچھا ادب تخلیق کیا جاتا رہا. آج ہمیں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بچوں کے لیے اچھا ادب تخلیق نہیں کیا جا رہا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں اس چیز کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً جو لوگوں کا رویہ ہے, جو ناقد نہیں ہے وہ تنقید کر رہا ہے, اور جو ناقد ہے
وہ بچوں کے ادب سے یعنی کہ صرف نظر کر رہا ہے. وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ بچوں کا ادب کیا ہے اور اس میں کیا کام ہو رہا ہے. ناقد میں نے جتنے بڑے ناقد ہیں میں نہیں دیکھتا کہ وہ بچوں کے ادب پہ کوئی بہت زیادہ انہوں نے توجہ رکھی ہے یا وہ توجہ رکھتے ہیں. بچوں کے حوالے سے بہت کم تھیسس لکھے جا رہے ہیں, بہت کم جو ہے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بہت کم ہے ناقدین کی طرف سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی ناقد بن جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کا ادب ویسے تخلیق نہیں ہو رہا. دیکھیں میں اپنے بچپن میں کہانیاں پڑھتا تھا, نونہال, ساتھی, تعلیم و تربیت, ان کی کہانیاں پڑھتا تھا, مجھے اچھی لگتی تھی. لیکن آج میں خود بچوں کا ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں, لیکن مجھے وہ مزہ نہیں آتا تھا جو میرے بچپن میں ان کہانیوں میں مجھے آتا تھا. وہ لطف نہیں آتا مجھے اب, تو وہ جو پہلے مجھے آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا ادب تو تخلیق ہو رہا ہے اور اچھا بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ بڑے ہو گئے, آپ بڑے ہو گئے, آپ کو مزہ نہیں آ رہا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کا ویسا ادب تخلیق نہیں ہو رہا. اچھا, بچوں کے بہت اچھے لکھنے والے بھی موجود ہیں. جو اصل میں ایڈیٹر ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے ادب میں کہانی کی نوعیت کیا ہے, کس قسم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں پہلے کے مقابلے میں شاید کہانیوں میں مزید بہتری آئی ہے. ہمارے ہاں بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں. حماد ظہیر ہیں, ہمارے ہاں جاوید بسام ہے, بینا صدیقی ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سیما صدیقی ہے, نذیر امبالوی صاحب موجود ہے. بڑے بڑے رائٹر اور بھی بہت سارے قلمکار ہیں, ابھی میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے, لیکن وہ لکھتے ہیں بچوں کے لیے اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو اصل میں ہمیں انہیں ماننا چاہیے. اگر ہم ان کا تنقیدی جائزہ لیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اچھا یار یہ تو بہت اچھا لکھنے والا ہے, یہ تو بہت اچھی کہانیاں لکھتا ہے. اصل میں ہم آج تو طے نہیں کر رہے, لیکن آنے والا وقت ان کا دور متعین کرے گا وہ کس قسم کی کہانیاں لکھتے تھے یا لکھ رہے ہیں, یا ان کی کہانیوں کی نوعیت یا اس کا معیار کیا تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر ہمارے برطانیہ میں, امریکہ میں جو کہانیاں لکھی جاتی ہے بچوں کے لیے, تو وہ طرز آہستہ آہستہ اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے, ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے, لوگ اب انگریزی لٹریچر پڑھ رہے ہیں, تو پڑھ کے جب اب وہ کہانیاں لکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں, زیادہ بہتر آ رہی ہیں کہانیاں, ان کی مکالمے درست ہو رہے ہیں, ان کی منظر کشی اچھی ہو رہی ہے. خصوصاً میں ان کا نام لوں گا, جاوید بسام کا, حماد ظہیر کا. یہ وہ لوگ ہیں میرے خیال میں جو بہت اچھی کہانی کو ڈھال لیتے ہیں اپنے. جیسے آپ اینٹ بلیٹن, اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھیں تو ان کہانیوں کا وہ معیار یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا. چیز آپ کو پتہ چلے گا اچھا ہمارے ہاں بھی اگاتھا کرسٹی موجود ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اسے پروموٹ نہیں کرتے نا. ہمارے ہاں بچوں کے رسائل جو چھپتے ہیں ان کی سرکولیشن بہت کم ہے, بہت زیادہ. امریکہ میں اگر ہائی لائٹ چھپتا ہے, دیگر بڑے رسائل چھپتے ہیں بچوں کے, وہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی سرکولیشن ہے. اور ہمارے ہاں رسائل کی تعداد, ہمارے ہاں جو خواتین کے جو ڈائجسٹ چھپتے ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں چھپ رہے ہیں, لیکن بچوں کے رسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے ہاں والدین کی طرف سے بھی مسائل ہیں کہ والدین بچوں کو اس طریقے سے رسائل مہیا نہیں کر رہے ہیں, انہیں دے نہیں رہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے بچوں کی تربیت. ہر دوسرے والدین سے آپ پوچھیں تو بچوں کی تربیت کا رونا روتے ہیں, لیکن اس کا علاج نہیں کرتے. بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ پکڑائے ہوئے ہیں, بچوں کے ہاتھ میں دیگر گیم ویم کی ہر چیز موجود ہوگی, نہیں ہوگی تو کتاب نہیں ہوگی. وہ کہانیوں کی کتابوں کو فضول سا, ابھی بھی ہمارے ہاں ایسا رجحان ہے کہ ہمارے ہاں متوسط طبقہ اور اس سے نیچے طبقہ, بلکہ اوپر کا طبقہ بھی ایسا ہے جو ان چیزوں کو شاید فضول سمجھ کے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں اندازہ کہ یہی چیزیں اصل میں انسان کی تربیت کرتی ہیں اور ان کو جو ہے آگے بڑھاتی ہیں, بہت ساری چیزیں. اچھا, میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا تھا کہ ہمارے نئی نسل کے بگڑنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پڑھنا, بچوں کی کہانیاں پڑھنا بند کر دیے. آپ ہر کہانی, بچے کی کوئی بھی کہانی آپ اٹھا لیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے, آپ کو اس کے اندر مورل ویلیوز ملیں گی. آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کے اندر جھوٹ سے ترغیب دی گئی ہے, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. کئی کہانیوں کے اسباق کے اندر موجود اس طریقے سے آتے ہیں, جھوٹ بولنے سے روک رہے ہیں, وہ آپ کو رشوت لینے سے روک رہے ہیں. مختلف جتنی آپ برائیاں معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, ان سب کا سدباب ان تحریروں کے اندر موجود ہیں. ان تحریروں کے اندر آپ کو
کئی جگہ ایسی جگہ ملتی ہے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ذلت ہوگی اور یہ طریقہ عزت و شرف کا مقام اچھا، اسی بات سے ایک ذہن میں میرے اور بات آئی کہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بچے آج کل نصیحت سے دور بھاگتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو یا نماز پڑھو، آپ ان سے کوئی بات حکم کے انداز میں کہیں یا آپ انہیں نصیحت کریں تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو دوستی کے انداز میں کوئی بات سمجھائیں تو وہ آپ کے قریب آتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو بچوں کے لیے جو کہانیاں یا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے تو اس میں ڈائریکٹلی بھی بہت ساری نصیحت اور واعظ کیا جاتا ہے، اور انڈائریکٹلی اگر کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور جو براہ راست ہم واعظ اور نصیحت بچوں سے کرتے ہیں یا بچوں کو کرتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیوقوف ہوگا وہ شخص جو بچوں کو ڈائریکٹ نصیحت کرے. آپ کو ڈائریکٹ نصیحت ہی نہیں کرنی. کہانیوں میں جو اچھا رائٹر ہے بچوں کا، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈائریکٹ کوئی نصیحت کوئی بات نہ کریں، وہ اپنی بات کر دیں. کہانی کے اندر بہت ساری کہانیاں میں نے پڑھی ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، تو اس میں بالکل غیر محسوس انداز سے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا بہت غلط بات ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں ایک کہانی کار کے اوپر ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے بچوں کے ادب پہ توجہ نہیں دی، ہمارے بڑوں نے اسے نظر انداز کر دیا. جب ہمارا جو چھوٹا طبقہ جب کہانی لکھے گا، وہ دیگر چیزیں کرے گا اور اسے پتہ نہیں ہوگا، کہانی کے لوازمات کا نہیں پتہ، اسے کہانی کو اس کی کس طریقے سے اس کی بنت ہے، اسے کیسے لے کے چلنا ہے، اور وہ دیگر لٹریچر سے آشنا نہیں ہوگا تو وہ غلطیاں کرے گا. وہ ڈائریکٹ نصیحت کرے گا، وہ اس طریقے کی غلطیاں، کہانیاں بھی موجود آ رہی ہیں اس طرح کی بھی، لیکن جو اچھا ادیب ہے وہ اس طریقے سے کبھی نہیں کرتا. انڈائریکٹ وہ بات کرتا ہے، ڈائریکٹ کبھی بھی نصیحت نہیں کرتا. اور میرے خیال میں کہ ایک اچھے ادیب کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈائریکٹ نصیحت نہیں کرے گا تو وہ سخت بیوقوفی والا کام کرے گا. صحیح. کہا جاتا ہے کہ ادب کو کسی بھی نظریے یا سوچ سے آزاد ہونا چاہیے. یہ آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتایا جائے. لیکن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ادب کو بالکل ہی آزاد ہونا چاہیے نظریے سے اور سوچ سے، فکر سے، آپ اس فکر کو یا اس بات کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں، اس میں بڑوں کے ادب کے حوالے سے تو ہمارے ہاں بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ہیں، سوشلسٹوں نے بھی چلائی ہیں، ارباب ذوق والی تحریک بھی چلی ہے جو ادب کے اوپر ہی یقین رکھتے تھے. لیکن بچوں کے ادب کے حوالے سے میرے خیال میں تمام لوگ متفق ہیں. میں نے اس میں کوئی تضاد نہیں دیکھا. میں نے عصمت چغتائی کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں. میں ایسے لوگوں کی کہانیاں بھی پڑھتا ہوں جو شاید بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوں یا وہ دیگر مختلف نظریات رکھتے ہوں. میں نے ملحدین کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر وہ چیزیں کامن ہیں. بچوں کے ادب میں وہ کامن ہے، اس میں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ان کی تربیت کے حوالے سے ہر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو بین الاقوامی کچھ سچائیاں ہیں یا بین الاقوامی اخلاقیات جسے ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں بچوں کے اندر ہم پیدا کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور سب جو ہے متفق ہے اس بات پر. میں نے کبھی اس کے اندر ایسا نہیں دیکھا کہ جیسے بڑوں کے میگزین ہیں، آپ بڑوں کے میگزین دیکھیں، فلاں میگزین فلاں قسم کے نظریات پھیلا رہے ہیں، فلاں میگزین فلاں قسم کے نظریات پھیلا رہا ہے، لیکن بچوں کے جتنے بھی رسائل نکل رہے ہیں آپ ان میں ایک وہ دیکھیں گے، ایک یعنی کہ مقصد، ایک چیز جو ہے وہ سب میں کامن مشترک ہوگی. اگر کہا جائے کہ کوئی نظریہ یا کوئی فکر اس میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی بلکہ وہ اخلاقیات اور بچوں کی تربیت کا سامان. جی بالکل، وہ بین الاقوامی جو اخلاقیات کے معاملات ہیں نا وہ ان کو لے کر چل رہے ہیں. ان کے اندر کوئی اس طریقے سے مسلک پرستی اور کوئی مذہب کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں پایا جاتا. اگر کوئی کرتا ہے اس طرح تو غلط کرتا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ جو عمومی رویہ ہے وہ ایسا ہی ہے. اور میرے بہت سارے ہمارے رسائل میں لکھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ویسی بیٹھیں بات کریں تو آپ کو لگے گا بھائی ایک تو مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ جب ان کی کہانیاں دیکھیں تو کہانیوں میں سب کے ایک ہی مقاصد، سب کا ایک ہی ہے. تو بچوں کا ادب جو ہے وہ غیر محسوس انداز سے بچوں کی تربیت کا سامان تو کر رہا ہے اور اس پر سب متفق ہے.
بچوں کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، رسائل بھی شائع ہو رہے ہیں، لیکن حکومتی سرپرستی میں کوئی رسالہ شائع ہو رہا ہے یا حکومت بچوں کے ادب میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کی معاونت کر رہی ہے؟ خیر یہ تو کافی پرانا رونا ہے اور تقریباً سبھی اس بات پر حکومت سے نالا ہے کہ وہ بچوں کے ادب پہ وہ توجہ نہیں دے رہی جو اس کا حق تھا۔ اچھا، اس میں ایک ادب اطفال جو ہے اکادمی ادبیات کی طرف سے اسلام آباد سے ایک بچوں کے لیے ایک رسالے کا اجرا کیا گیا ہے، وہ سہ ماہی بنیاد پر ہے اور سہ ماہی بنیاد پر ہی ہے اور وہ نکل رہا ہے۔ اس کے ابھی تقریباً 3 شمارے نکل چکے ہیں، لیکن اس میں بھی تسلسل نہیں ہے، ٹائم جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہا ہے، زیادہ وقت لگ رہا ہے، اس کے تسلسل میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ یعنی کہ اتنے عرصے بعد ہم نے دیکھی ہے، یہ بھی میرے خیال میں وہاں پر ڈاکٹر افتخار کھوکر اور حاتب صدیقی اور ریاض عادل اور وہاں کے ڈائریکٹر، ان کی تھوڑی بہت جب دلچسپی بنی تو انہوں نے مل کر یہ کام شروع کیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ نظر آتا ہے۔ پھر دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے دعویٰ اکیڈمی، اس کا ایک شعبہ ہے بچوں کا ادب، وہ کام کر رہا تھا کافی عرصے سے، بہت زیادہ متحرک تھا، لیکن ابھی کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ متحرک نہیں ہے اور اس میں جو کام ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اس کے ابھی جو انچارج ہیں عامر حسن بھائی، میری ان سے بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں کئی بار اس بارے میں توجہ بھی دلائی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی دوبارہ اسی تحرک کے ساتھ کام کریں جس طریقے سے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ تو انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے اور بلکہ ابھی انہوں نے اپنے ایجنڈے میں ایک جو ان کا کیمپ ہوتا تھا 7 روزہ اسلام آباد میں، تو وہ اس دفعہ ان کا کرنے کا ارادہ ہے اور یہ بڑا مؤثر کیمپ ہے۔ میں خود اس کیمپ میں 1-2 بار شرکت کر چکا ہوں اور اس نے واقعی بہت بڑی تعداد میں ادیب تیار کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، اور یہ یعنی کہ اگر سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یہ دوبارہ اسی طرح کیمپ رہا، تو ہمارے ہاں جو اچھے لکھنے والوں کی جو قلت ہو جاتی ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ صحیح۔ تو کیا بچوں کے لکھنے والوں کو یا کسی بھی لکھنے والے کو لکھنا سکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو انسان کے اندر اپنی صلاحیت ہے نا کہ وہ لکھیں، تو ایک تو قدرت کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ادیب کا معاملہ بھی ہے، ادیب جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ورکشاپ اور دیگر چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کے جو ایک سائنس ہے نا لکھنے کی، وہ پتہ چل جاتی ہے، اسے اپنے آپ کو چیزوں کو منظم کرنا آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں آپ یہاں کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں یا دیگر شہروں سے لوگ جب اسلام آباد پہنچتے ہیں، وہاں مختلف ادیب بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو سکھایا یا بتایا جاتا ہے، ذہن ویسی آپ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی طرف۔ ہم تو صرف یہاں تک محدود ہیں نا کہ ایک ورکشاپ ہوتی ہے، اس میں پورے ملک سے ایک جگہ اکٹھے کر کے ہمیں کیا جاتا ہے۔ یہ کام اگر حکومتی سطح پہ بڑے لیول پر ہو تو ہمیں تو ان بچوں کے ادیبوں کو امریکہ، برطانیہ، ایران اور دیگر ایسے ممالک جہاں پر بچوں کے ادب پر کام ہو رہا ہے وہاں لے جایا جانا چاہیے، انہیں دکھانا چاہیے کہ بچوں کے ادب میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ہم کس طرف کھڑے اور ہمیں کس طریقے سے آگے پیش قدمی کرنی چاہیے اس ادب میں۔ اچھا، اعظم طارق کوہستانی کا کہنا ہے کہ ورکشاپ لکھنے والے پیدا نہیں کرتی بلکہ ان کی تربیت ضرور کرتی ہیں۔ اعظم طارق کوہستانی نے دعویٰ اکیڈمی میں ہونے والی ورکشاپ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے 1 سے زائد بار شرکت کی ہے۔ اس ورکشاپ میں کئی دلچسپ واقعات بھی پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یقیناً پیش آیا ہوگا۔ ہم اس واقعے کے بارے میں بھی پوچھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ زندگی حق ہے اور موت برحق، پاکستانیوں کی جانب سے کھولی گئی پہلی مسلم فیونرل سروسز جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں 24 گھنٹے فعال ہے۔ اگر آپ کسی ایسے لاوارث مسلمان بہن یا بھائی کو جانتے ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے اور تدفین کا منتظر ہے، ہم کریں گے فیونرل سروسز فی سبیل اللہ۔ آپ صرف ہمیں کال کریں اور باقی انتظامات ہم پہ چھوڑ دیں۔ ناظرین،
ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام ادب ادیب میں آج ہمارے ساتھ محمد طارق خان صاحب یعنی اعظم طارق کوہستانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعویٰ اکیڈمی کا کیمپ جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہاں تشریف لے کر جا چکے ہیں، اور 1 سے زائد بار، اور وہ کیمپ 7 دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ 7 دنوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا یقیناً، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ دلچسپ واقعات بھی پیش آئے ہوں گے۔ یہ ذکر میں نے ان سے بھی کیا، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں جو ان 7 دنوں میں آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اصل میں ان 7 دنوں میں تو بہت سارے دلچسپ، روز ہی کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے، چونکہ سارے ادیب ہوتے ہیں اور سب کو کوئی نہ کوئی کہانی چاہیے ہوتی ہے، یا کہانی بنانا تو آتی ہے۔ تو ان کیمپس کے اندر محمد علی لازم و ملزوم رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر افتخار کھوکھر صاحب کے دور میں یہ کیمپ ہوئے ہیں جن میں ہم نے شرکت کی ہے۔ تو اس میں یہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، اور انہوں نے جو ہے کافی مزاح پیدا کیا اس دوران، اور خصوصاً ان کا جو ہے یہ بڑا تھا کہ جب بھی ہمیں جناح سپر مارکیٹ جانا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے آئے میں آپ کو لے جاتا ہوں، مجھے راستہ معلوم ہے۔ یہ خود اسلام آباد کے رہائشی ہے، تو اس بنا پر ہم لوگ جو ہے جو چوکیدار ہوتا تھا اسے چکمہ دے کے نکل جاتے تھے باہر، اور یہ صاحب جو ہے ہمیں گلیوں میں باتوں باتوں میں گھماتے ہوئے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ جب مستقل چلتے ہوئے بھی نہیں آتا تو پھر کہتے تھے ہاں لگتا ہے میں بھول گیا۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ صحافی یہ جو ادیب ہے تو ان کی اصل میں وہ کمزور بھی بہت ہے نا، وہ تو انہیں مار تو نہیں سکتے، تو بس یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انہیں کہتے ہیں یار یہ آپ نے غلط کیا، پھر بلا آخر کسی سے پوچھ پاچھ کے، اچھا ہمیشہ یہی کرتے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوتا، جب بھی جائیں گے وہ اسی طرح کریں گے، راستہ بھول جائیں گے اور پھر کہیں گے میں تو بھول گیا۔ تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، اور بھی خیر بہت دلچسپ واقعات ہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں کوئی اس طریقے سے کوئی واقعہ آ نہیں رہا جو منظم ہو کے جو آئے نا، ورنہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی تفریح یا کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی تھی۔ صحیح۔ دعویٰ اکیڈمی نے کیا کراچی میں بھی ورکشاپس کی ہیں؟ کراچی میں بھی ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں، یہاں گلشن معمار میں ان کا ایک آفس ہے، لیکن بچوں کے ادب کے حوالے سے تو نہیں ہوئی۔ صحافیوں کے لیے انہوں نے کافی ورکشاپس وغیرہ وہ کرواتے رہے ہیں، تو یہ یعنی کہ ہوتا رہا ہے وہاں پر۔ ان کے بچوں کے ادب کے شعبے نے صحافیوں کے لیے ورکشاپس کرائے؟ نہیں، یعنی نہیں، شعبہ ان کا بچوں کا ادب میرے خیال میں شاید یہاں نہیں ہے۔ تو یہاں پر کراچی میں صرف ماہنامہ ساتھی جو ہے وہ ورکشاپ کرواتا ہے بچوں کے لیے، جو ادیب ہے اپنے لکھنے والے ان کی تیاری کے لیے، تو اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کسی نے اس طریقے کی ورکشاپ نہیں کروائی بچوں کے لیے لکھنے کی۔ ماہنامہ ساتھی کس نوعیت کی ورکشاپ کراتا ہے؟ جیسے یہ دعویٰ اکیڈمی آپ نے بتایا کہ 7 دن کی ورکشاپ کراتا ہے، اور اس میں رہائش کا بھی بندوبست ہوتا ہے اور طعام کا بھی بندوبست ہوتا ہے، تو ماہنامہ ساتھی جو ورکشاپ کرتا ہے اس میں کیا رہائش کا بندوبست ہوتا ہے؟ وہ کتنے دنوں پر محیط ہوتی ہے؟ چونکہ وہ ماہنامہ ساتھی کے اپنے نئے قلمکاروں کے لیے ہوتی ہے، تو وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 2 روزہ ہوتی ہے، اور اس میں مستقل کلاسیں ہی ہوتی ہیں، اس میں وقفہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور تو اس میں رہائش وغیرہ کا تو کوئی انتظام نہیں، وہ صرف مقامی کراچی والوں کے لیے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا وہ جو ہے دائرہ کار ذرا محدود ہے، لیکن بہرحال اس کے جو پروگرامات اور اس کا ایجنڈا ہے وہ تقریباً دعویٰ اکیڈمی کے جو پروگرامات ہیں اس سے ملتا جلتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس میں زیادہ ادبی رنگ اس میں زیادہ ہے، اور جو اس کی جو مخصوص چیزیں ہیں ان کو زیادہ شامل کیا، جیسے کہانی کے حوالے سے ہے، نظم کے حوالے سے بات کرواتے ہیں، تو اس میں اس چیز کے فیلڈ کے ماہرین کو بلاتے ہیں، فیچر پہ بات کر رہے ہیں تو فیچر کے حوالے سے فیچر لکھنے والے کے ماہر کو بلایا، ڈرامے کے حوالے سے کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو کسی جو ڈرامے لکھتے ہیں ابن آس وغیرہ اس طرح کے لوگ جو ڈرامے لکھنے والے ہیں ان کو بلاتے ہیں، تو یہ یعنی کہ ذرا اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہاں مختلف تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کے ادب میں دعویٰ اکیڈمی کا جو شعبہ ہے بچوں کا ادب وہ کام کر رہا ہے، اور اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے، تو اس کے علاوہ کوئی جو ہماری نجی تنظیمیں ہیں یا نجی ادارے ہیں جو بچوں کے ادب میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ایسے بھی کچھ ادارے ہیں جو بچوں کے ادب میں کام کر رہے ہیں، اور کیسا کام کر رہے ہیں؟ اصل میں اس میں میرے خیال میں اہم چیز تو یہ ہے کہ بچوں کا ادب تخلیق کیا جائے۔ اس میں ہم نے مختلف تنظیمیں تو بچوں کے ادب کے حوالے سے بنتی رہی ہے،
لیکن وہ مختلف سیاسی یا غیر سیاسی وجوہات کی بنا پر اس میں تعطل آتا رہا ہے اور بن کے ٹوٹتی رہی ہے، ختم ہوتی رہی ہے، اختلافات ہوتے رہے. تو میرے خیال میں مناسب میں اسے نہیں سمجھتا کہ آپ اس طریقے سے باقاعدہ اگر کوئی سرکاری بنتی ہے سرکار کی طرف سے یا کوئی ادارہ اپنے اس پہ ایک بنا لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اس طریقے سے ادیبوں کو جمع کرتے ہیں کہ بچوں کے ادب پہ کام کریں تو وہ چیزیں خراب، میں نے تو خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ان جھگڑوں میں یا چیزوں میں پڑھنے کے آپ بچوں کے لیے اچھی کہانیاں لکھیں، اچھی نظمیں لکھیں اور بچوں کا ادب تخلیق کریں. اور میرے خیال میں جو جینین رائٹر ہے وہ سارے یہی کام کر رہے ہیں، وہ کہانیاں لکھ رہے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کسی ادبی تنظیم کا کوئی حصہ بن کے ہاڑا اوڑی کریں اور دیگر چیزیں اس طریقے سے چیزیں کریں. تو یہ چیزیں وہاں پر مجھے نظر نہیں آتی جو اچھے اور جینین ادیب. سر میرے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ادارے بچوں کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسے حکیم سعید کا ادارہ، محترم حکیم سعید صاحب کا ادارہ ہمدرد نونہال بھی شائع کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ادارے ہیں جیسے ہمدرد ہے اور دیگر ادارے، احمد فوس تھا وہ آنکھ مچولی شائع کر رہا تھا، کوئی ایسا ادارہ ہے اس وقت جو رسالہ شائع کر رہا ہو یا بچوں کے ادب کے لیے کوئی خدمت انجام دے رہا ہو؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں 4-5 ہی ادارے ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو ادارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمدرد نونہال کا ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا اب صرف یہ ہے کہ میگزین نکل رہا ہے اور میرے خیال میں میگزین کی معیار یا دیگر چیزوں پہ اب کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، چیزیں ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. البتہ وہ کتابیں شائع کرتے تھے بچوں کے لیے بہت بڑی تعداد میں، اب وہ رجحان نظر نہیں آ رہا. اور اب جس طریقے سے پرنٹنگ کی دنیا میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کے ساتھ کلر کتابیں، رنگین کتابوں کی جو اشاعت ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے وہ پرانی کتابیں شائع ہو رہی ہے. تو ان چیزوں پر بھی توجہ کی وہاں ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ اپنا نوائے وقت کا ادارہ ہے، وہ پھول رسالہ شائع کر رہا ہے، اور پھول رسالہ بھی اپنے طور پہ جو ان کا پیٹرن ہے اس کے مطابق وہ اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تعلیم و تربیت ہے، اور تعلیم و تربیت کا یہ ہے کہ پبلشنگ کا جو ادارہ ہے اس میں ابھی بھی اچھی اور معیاری کتابیں شائع ہو رہی ہے، البتہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہے. اس طریقے سے اسلامک چلڈرن ہابیز جو ہے اس کے تحت تقریباً 6-7 رسائل بچوں کے نکل رہے ہیں، اور کراچی سے ماہنامہ ساتھی ہے، اس طریقے سے پنجاب سے پیغام ہے، آزاد کشمیر سے روشنی ہے. تو یہ 5-6 میگزین تو وہ ادارہ نکال کے بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی سے کسی زمانے میں احمد فوڈز کے تحت اپنا آنکھ مچولی نکلتا تھا، لیکن اب وہ بھی بند ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ کچھ ادارے، اور خصوصاً ایک دعویٰ اکیڈمی تھا، دعویٰ اکیڈمی کے صرف ورکشاپ نہیں کرواتا بچوں کے ادب کے حوالے سے، اس کی پبلیکیشن بھی بہت اہم ہے. لیکن پبلیکیشن کا وہی معاملہ ہے جو ہمدرد نونہال کے ساتھ ہے، یعنی کہ کلر کتابیں خوبصورت لے آؤٹ کے ساتھ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اسے پیشکش کو بہتر بنا کر اسے بچوں کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اب اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. یہ کچھ ادارے ہیں جو بچوں کے ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں الف نگر کے نام سے ہاں ابھی جی یہ عمیرہ احمد نے بچوں کے ادب میں یعنی کہ انہوں نے سمجھ لو انٹری ماری ہے، اور یہ ایک اچھا قدم ہے کہ ہمارے کچھ بڑوں نے بھی بچوں کے ادب کو کچھ توجہ دی ہے. اور انہوں نے الف نگر کے نام سے ابھی فی الحال ایک میگزین نکالا ہے، اور ان کے کچھ اور مقاصد بھی. ان کے ایڈیٹر ضیاء اللہ محسن سے میری اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوتی رہتی ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے. تو ان کے کچھ پلان ہیں، کچھ منصوبے ہیں، وہ اسے ڈیجیٹل لے کر آئیں گے، کہانیوں کو، نظموں کو، چیزوں کو. تو دیکھتے ہیں جو ایک خلا تھا وہ اس کو کس طریقے سے وہ پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بچوں کے ادب کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی رسالہ پروفٹ میں نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بچوں کا میگزین پروفٹ میں ہے اور وہ منافع کما رہا ہے. بہت کم ہی ایسا ہوگا. عموماً جو مارکیٹ میگزین ہیں جو مارکیٹوں میں دستیاب ہوتے ہیں وہ زیادہ منافع میں نہیں ہیں اور خسارہ برداشت کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی نیا ادارہ آتا ہے، الف نگر آتا ہے، یہ چیزیں آتے ہیں، یہ بہرحال
خسارے کے ساتھ ہی آ رہے ہوں گے. تو اس لیے ان لوگوں کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو رسائل نکال رہے ہیں, چیزیں نکال رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کے ادب میں اضافہ کر سکیں. صحیح. محترم اشتیاق احمد صاحب کے نام سے تو کوئی بھی ناواقف نہیں ہوتا, اور سب بچوں نے یقیناً ان کے ناولس پڑھے ہوتے ہیں. آپ نے بھی ان کے ناولس پڑھے ہوں گے. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو ان کے ناولز آپ نے پڑھے اور ان کا ادب میں کنٹریبیوشن آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اشتیاق صاحب کا بچوں کے ادب میں بہت بڑا تعاون حصہ ہے, رہا ہے, اور ایک دنیا ان کی جو ہے سمجھ لو معترف بھی ہے اور بچے اب بھی پسند کرتے ہیں. میں نے خود اشتیاق صاحب کو زیادہ تو نہیں پڑھا, میں نے ان کے ناول پڑھے ہیں, لیکن چونکہ شروع میں ہی میں عمران سیریز کی طرف آ گیا تھا تو بہت زیادہ میرا رجحان تو نہیں رہا. لیکن بہرحال ان کے جو ناول میں نے پڑھے ہیں, خود ان کے 3 ناول ہمارے ادارے نے شائع بھی کیے ہیں جو انہوں نے ہمارے رسائل کے لیے لکھے, ہمارے رسالے کے لیے لکھے تھے. تو وہ 3 ناول اور اس کے علاوہ بہت سارے ناول ایسے ہیں جو میری نظر سے گزرے, پڑھے ہیں اور ان کا کام دیکھا ہے, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کا انٹرویو بھی کیا ہے میں نے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان بچے بہت زیادہ دل دادا ہے, ان کے بہت زیادہ انہیں پڑھا ہے. جس طریقے سے ہم مظہر کلمہ میں یا ابن صفی کو پڑھتے ہیں اس کے دیوانے تھے, تو اسی طریقے سے بچوں کا جتنا گروپ ہے نا وہ اشتیاق احمد کا سمجھ لو فین تھا, اور انہوں نے تقریباً 800 کے قریب ناول لکھے ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شائع ہو سکتا تھا, اور میرے خیال میں اس کے لیے سلیم مغل صاحب نے کچھ کوششیں بھی کی تھی, لیکن پھر میرے خیال میں پیسوں کے معاملوں کی وجہ سے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا, اور اس کو کمپائل کرنے میں اس کی ٹائٹل کی ویڈیوز بنانی تھی چیزیں. تو اشتیاق صاحب ایک بہت زیادہ کوئی امیر آدمی تو نہیں تھی, حالانکہ ان کے ناول بیچ کر بہت سارے پبلشر کروڑپتی بن گئے, لیکن وہ خود سفید پوش ہی رہے. تو انہوں نے جو ناول شائع کیے, یعنی کہ ان کے جو ناول تھے وہ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکے, اس لیے گنیز آف بک جو ریکارڈ میں ان کا جو نام آنا تھا وہ اس طریقے سے آ نہیں سکا. تو بہرحال لیکن پاکستان کے بچوں کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہے, اور میرے خیال میں حکومتی سطح پر اس پر کام ہونا چاہیے. اب میرے علم میں آیا ہے کہ اشتیاق صاحب کے ناول ایک ادارے نے لیے ہیں, اور امید ہے کہ اگر وہ اس پر چھوٹی چھوٹی کوئی ڈرامے یا کوئی ڈیجیٹل کچھ بھی اس کے حوالے سے 3D یا 2D جو بھی بنانا چاہے تو وہ بنا کر اشتیاق صاحب کو یہ خراج تحسین پیش کرنے کا, اور اس کے کام سے عملی طور پہ بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ناظرین, اعظم طارق کوہستانی اور محمد طارق خان ایک ہی شخص ہے, اور یہ بچوں کے 3 رسائل کے بیک وقت مدیر ہیں. ایک بہت ہی معروف رسالہ ماہنامہ ساتھی جو کثیر الاشاعت ہے, گزشتہ 40 برس سے مسلسل شائع ہو رہا ہے, اس کے بھی یہ مدیر ہیں. ہم ان سے ان کے رسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. گورمے سویٹس, گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز. کیسر چودھری کی زیر قیادت گورمے سویٹس, گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز کے 11 سال. خوش ذائقہ انواع و اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ویرائٹی, گرما گرم اوون فریش باربیکیوز, تازہ مزیدار پلاؤ, بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز, لذیذ اور چٹپٹے مٹن اور چکن قورمے. پارٹیز کے لیے 2 بینکویٹ ہالز, کیٹرنگ فار آل اوکیزنز. فار ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس, ریسٹورانٹس اینڈ بینکویٹ ہالز, کونی آئلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون 718-421-4100. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ محترم محمد طارق خان صاحب تشریف فرما ہیں جو بچوں کے 3 رسائل کے مدیر ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ماہنامہ ساتھی کے بھی مدیر ہیں, اور ماہنامہ ساتھی گزشتہ 40 برس سے مسلسل شائع ہو رہا ہے. اب ان سے ہم ان کے رسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں.
آپ ماہنامہ ساتھی کے تو مدیر ہیں ہی، اس کے علاوہ آپ نے کن رسالوں کی ادارت کی؟ ویسے تو میں نے اپنا آغاز بچوں کے ادب کا وہ گوگو سے کیا ہے. گوگو میں رہا، بچوں کا ماہنامہ ایم مجاہد صاحب نکالتے تھے، تقریباً 10 مہینے میں نے اسے بھی دیکھا ہے. اس کے علاوہ سم گلزار صاحب نکالتے تھے کراچی پاپوش سے، وہاں سے بھی میں نے اسے تقریباً 6 مہینے یا 5-6 مہینے اسے بھی دیکھا ہے. پھر ماہنامہ ساتھی میں آنے کے بعد میں سمجھ لو ماہنامہ ساتھی کا ہو گیا. اس کے علاوہ پھر بیچ میں مجھے جگمگ تارے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے ساتھ لڑکیوں کا ایک میگزین تھا کھلتی گلیاں، وہ بھی میں دیکھتا رہا ہوں. تو اس میں جو ماہنامہ ساتھی ہے وہ تقریباً گزشتہ 40 برس سے وہ تقریباً ان سب میں سینئر میگزین ہی کہا جا سکتا ہے، اور جس کا حصہ ہونے پر بجا طور پر فخر بھی ہے. تو تقریباً 41 برس ہو گئے ہیں اس میگزین کو. 1977 سے اس کا آغاز ہوا تھا، اگست 1977 سے، اور پہلے ان کے مدیر جو ہمارے رہے ہیں وہ کلیم چغتائی صاحب رہے، اور تقریباً 18 مدیر اب تک آ چکے ہیں. 19واں میں ہوں، اور یہ یعنی کہ اس کی جو ہے ایک مختصر سی وہ ہے تاریخ ہے. البتہ اس کے اندر ماہنامہ ساتھی کا یہ ہے کہ بچوں کے ادب میں چونکہ مدیر مستقل اس کے تبدیل ہوتے رہے ہر 3 سال 4 سال بعد، چونکہ وہ ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہے، تو آرگنائزیشن میں ہر 3-4 سال بعد 5 سال بعد افراد تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو ایک یہ بھی بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اب تک اس نے 19 مدیران تیار کیے، اور ان مدیران کا یہ ہے کہ معاشرے میں یہ کہیں نہ کہیں اپنی خدمات ادب کے حوالے سے دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ماہنامہ ساتھی کے اندر شائع ہونے والی جو خصوصاً ہمارے رائٹر ہیں وہ انتہائی میچیور اور بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی کہانیوں کا مقابلہ اب پاکستان میں شاید ہی کوئی میگزین ایسا ہو جو بہت زیادہ اس میں کر سکتا ہو. یقیناً بہت سارے میگزین میں یہ قلمکار ہمارے یہ بھی لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے میگزین لکھنے والے ہیں اور نئے دریافت ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے جو قلمکار ہیں، چونکہ میں ان کی تحریروں کو باقاعدہ پڑھنے کے بعد ان پہ تبصرہ سب چیزیں کرتا رہتا ہوں، تو مجھے زیادہ اس کا اندازہ ہے. چونکہ میں دیگر رسائل بھی پڑھتا ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، اور ہمارے رائٹر کیا دے رہے ہیں ہمیں، اور باقی رائٹرز کیا بچوں کے ادب میں اپنا کون سا کیا حصہ ملا رہے ہیں. تو اس میں نے عموماً جو ہم دیکھتے ہیں بچے جن کی کہانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ان سے ان کی محبت ہو جاتی ہے. اب جیسے حماد ظہیر ہے، بچے کہانی نہ ہو ان کی کچھ عرصے تو بچے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں حماد ظہیر کا. اس طریقے سے جاوید بسام ہے، ابن آس ہے، بینا صدیقی ہے، گل رینا کے تراجم ہیں، بڑے اچھے تراجم کرتی ہیں. میں نے بہت سارے میگزین میں ترجمے کرنے والے دیکھے ہیں بچوں کے. اس میں ایک تو کم ہے، اور لیکن جو ہے وہ بھی بہت اچھا معیاری ترجمہ نہیں کر پاتے. تو گل رینا کا ایک کمال یہ ہے کہ بہت اچھا ترجمہ وہ کرتی ہیں بچوں کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ صدیقی سسٹر ہیں، سیما صدیقی ہیں، پھر اپنے ہمارے منیر احمد راشد بھائی ہیں. اس طریقے سے بہت سارے قلمکار ہیں جو بہت اچھے الیاس نواز ڈرامے لکھ رہے ہیں. تو کہانیاں بہت اچھی اور معیاری کہانیاں لکھی جا رہی ہیں ماہنامہ ساتھی میں. اور پھر ان کہانیوں میں ہم نے بہت سارے مجموعے بھی شائع کیے ہیں، اور کچھ ناول بھی شائع کیے ہیں. خصوصاً اشتیاق صاحب کے 3 ناول شائع کیے ہیں ہم نے اپنے ادارے سے. اور اگاتھا کرسٹی کا ناول ہے 10 لٹل نگرز کے نام سے، جسے ہم نے جزیرے کے قیدی کے نام سے شائع کیا ہے. فاطمہ نور صدیقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے دیگر کچھ اور بھی کہانیوں کی کتابیں اس طریقے سے شائع ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں بچوں کے ادب میں جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا تھا ہم نے اس میں اپنا تعاون کیا ہے، اور اب جب بھی موقع ملے گا ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے. کہانی کاروں کا تو آپ نے ذکر کیا جو کہانی لکھتے ہیں، لیکن نظم بھی ہم نے دیکھا کہ ساتھی رسالے میں شائع ہوتی ہے اور بہت اچھی نظمیں بھی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے نظم نگار یا جو نظم لکھتے ہیں شعراء، ان کی نظمیں بچے پسند کرتے ہیں؟ ساتھی کا ایک خاص وہ یہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا کچھ اچھے شاعر بھی میسر آئے. خصوصاً میں نام لوں گا عبد القادر صاحب کا. عبد القادر صاحب نے ساتھی کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی اور بہت عمدہ نظمیں لکھی ہیں.
اور خصوصاً وہ مجھ سے ذکر بھی کرتے تھے کہ میری نظمیں جو ہے اکثر نصاب میں شامل ہو جاتی ہے، مختلف ادارے کرتے ہیں اپنے نصاب میں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوتا اور بغیر پوچھے کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ بھی ایک ان کی کامیابی ہے کہ ان کی نظمیں ایک نصاب کا حصہ بن رہی ہیں اور لوگوں کو پسند آ رہی ہے جبھی وہ بنا رہے ہیں. اور اس طریقے سے شام درانی ہیں ہمارے لکھنے والوں میں، ضیاء الحسن ضیاء ہیں، اور اسی طریقے سے افق دہلوی ہیں، شریف شیوا ہیں، ضیاء اللہ محسن لکھ رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، صفدر علی صفدر ہیں. تو انہوں نے بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں، اور خصوصاً اصل میں بچوں کو وہ نظمیں زیادہ پسند آتی ہیں. ایک تو مزاحیہ جو نظمیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت پسند آتی ہے. دوسرا ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بچے جو ہے منظوم جو نظمیں ہیں وہ پسند کرتے ہیں. کہانی ہو کوئی کہانی ہو اس میں، کوئی منظوم کہانی تو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. عبد القادر صاحب کا تو پیٹرن ہی یہی تھا، وہ کہانی سناتے تھے نظم کے ذریعے، اور بچے جو ہے نا بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو انہوں نے بہت اچھی اور شاہکار نظمیں تخلیق کی ہیں. اس کے علاوہ احمد عاطف صدیقی نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اور احمد عاطف صدیقی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر نظمیں لڑکیوں کے لیے لکھی ہیں. تو عموماً جو ہمارے شعراء حضرات یا ادیب ہیں وہ لڑکوں کو تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنی کہانیوں میں، نظموں میں، لیکن لڑکیوں کی چیزیں جیسے سر میں جوؤں کے اوپر بچوں کے لیے نظمیں، اب بچیاں جو ہے علم غلم چیزیں جو کھاتی ہیں ان کے اوپر ان کی ایک بڑی اچھی نظمیں ہیں. تو وہ ان کی نظموں کی کتاب بھی ہم نے شائع کی ہے اور بڑے اچھے انداز سے کلر میں شائع ہوئی ہے. تو یہ ہے یعنی کہ یہ شاعروں کا کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے ساتھی کے لیے کیا ہے. ماہنامہ ساتھی کی سرکولیشن کیا ہے، اور یہ کراچی کے علاوہ بھی دیگر شہروں میں جاتا ہے یا کراچی سے باہر بھی یہ پڑھا جاتا ہے؟ کراچی سے باہر بھی جاتا ہے، اور بلکہ پاکستان سے بھی باہر جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، اور انڈیا میں بھی دبئی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دبئی یا سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں سے کچھ لوگ اسے انڈیا بھی بھیجتے ہیں. خود انڈیا ہم نے ڈائریکٹ بھی کچھ لوگوں کو وہ بھیجا ہے. اور اس کی سرکولیشن تو اس طریقے سے ہیں پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی. اور رہی بات سرکولیشن کی، تو سرکولیشن تو ایسا معاملہ ہے کہ عورتوں سے ان کی عمر، مردوں سے ان کی تنخواہ، اور مدیر سے رسالے کی سرکولیشن نہیں پوچھنی چاہیے. صحیح. تو ویسے ہم یہ بتاتے چلیں کہ سرکولیشن ماہنامہ ساتھی کی اچھی سرکولیشن ہے اور بتائی بھی جا سکتی ہے، لیکن مدیر صاحب نہیں بتانا چاہ رہے. ہاں کوئی بات نہیں. ساتھی کی سرکولیشن کے حوالے سے تو بات رہنے دیجیے، ساتھی کے معیار کے حوالے سے بھی بات ہو گئی کہ کہانیاں کس طرح کی شائع ہوتی ہیں، نظمیں کیسی شائع ہوتی ہیں، اور ساتھی نے کتابیں بھی شائع کی. ان کے حوالے سے کچھ بات آپ یہ بتائیے کہ کتابیں شائع کرنے کا آپ لوگوں کو کب خیال آیا، اور آپ نے کس طریقے سے کتاب شائع کی، اور کتاب کو کس طرح سے آپ نے آگے بڑھایا، جیسے اس کو بھی سرکولیٹ کس طرح سے کیا آپ نے، اور وہ بچوں تک پہنچی، اور کیا وہ بھی پاکستان کے باہر گئی؟ اس میں جو کتابوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں ساتھی میں ایک ناول شائع ہوتا تھا کمانڈو 4، اور وہ اپنے دور میں، اس دور میں یعنی کہ بچے بےتابی کے ساتھ اس کا انتظار کرتے تھے. اب جب وہ ناول شائع ہوا تو اس کے بعد وہ اصل میں مشرقی پاکستان کے تناظر میں لکھا گیا تھا اور ایکشن ناول تھا. اور پھر ہوا یہ کہ اس کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا، اور مطالبہ بھی تھا بچوں کی قارئین کی طرف سے کہ اسے کتابی صورت میں شائع ہونا چاہیے تاکہ یکمشت پڑھ سکیں. تو اس میں یہ کیا گیا کہ اسے کتابی صورت میں شائع کیا گیا پہلی بار، جو ادارہ مطبوعات طلبہ جو ساتھی کا ہی ایک ذیلی ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے شائع کیا اسے. اور جب وہ شائع ہوا تو اس کے بعد میرے خیال میں کتابوں کی ایک روایت بھی الگ سے بننا شروع ہو گئی، اور مختلف کتابیں پھر ہم نے اس سلسلے کی بنائی. اس کے اندر ناول بھی شامل ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جزیرے کی قیدی ہو گیا، حادثے کے بعد ہیں، اشتیاق صاحب کے 3 ناول ہیں، موت کا راستہ اور چاند کا نشان اور اندھا جرم اشتیاق صاحب کے ناول ہیں. اسی طریقے سے سیما صدیقی کی کتاب ہے جن جنجال میں، ان کی مزاحیہ کہانیوں کی کتاب ہے. دلچسپ بات یہ خواتین میں مزاح نگار خواتین میں نے بہت کم دیکھی جو بہت اچھا مزاح پیش کر سکیں. تو ڈاکٹر طاہر مسعود نے ان کی اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہیں
اپریشیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ خواتین میزا نگاروں میں ایک اچھا اضافہ ہے. تو اسی طریقے سے وادی زوگان کے اس پار فیصل مراد اور پاکستان کی تلاش ان کے ناول ہیں. یہ تو کچھ ناول ہو گئے. اس طریقے سے کہانیوں کے مجموعے بھی شائع کیے گئے. تو یعنی کہ تقریباً ہم 17 سے 18 کتابیں اب تک شائع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں مزید اضافہ کریں گے. کہانیوں میں اور مضامین میں تو آپ پیغامات دیتے رہتے ہیں اور ہر مہینے اپنے اداریے میں بھی بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام آپ دیتے ہیں. پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. گفتگو میں بھی یقیناً کچھ پیغامات ہوں گے, لیکن اختتام پر بھی کوئی پیغام بچوں کے لیے اور ناظرین کے لیے دیجیے. پہلے تو میرا پیغام والدین کے لیے ہے کہ جو والدین سن رہے ہیں, خصوصاً ان کے لیے, کہ جو بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ ہماری کم ہو گئی ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے قصوروار کوئی اور نہیں والدین یا گھر کا ماحول ہی ہے. اگر والدین بچوں کے لیے رسائل لانا شروع کریں, انہیں پڑھانا شروع کریں, تو ایک خود بخود گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری سمجھے پڑھانے کے حوالے سے. دیگر یہ ہے کہ جو اسکولز ہمارے ہیں وہ میگزین کے نام پہ پتہ نہیں کیا شائع کرتے ہیں. ہر سال وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی میگزین شائع کر رہے ہیں, لیکن عموماً بچوں کے لیے وہ کوئی میگزین نہیں دیتے. تو اسکول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے کسی نہ کسی میگزین کا اجرا یا تو خود کریں. خود اچھا میگزین شائع نہیں کر سکتے اور عموماً کر بھی نہیں سکتے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا رسالہ بچوں کے لیے مختص کر دیں کہ وہ اسے لازماً پڑھیں اور اپنی جو ان کی فائل ہوتی ہے اس میں وہ لگتی رہے, تاکہ وہ اس کا جائزہ بھی لیتے رہیں. تو یہ تو میرا بڑوں کے لیے پیغام ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھیں. جب تک میرے خیال میں وہ نہیں پڑھیں گے تو میرے خیال میں کوئی چیز بھی حتمی طور پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی. یعنی کہ اپنے علم کو مستقل کرنے کے لیے, اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھیں. بچوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ پڑھیں, اور والدین کے لیے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں. محمد طارق خان صاحب یعنی اعظم طارق کوہستانی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بچے بھی دیکھیں گے اور بڑے بھی. اسی طرح کی ہم خوبصورت ادبی شخصیات کو یہاں مدعو کرتے رہیں گے اور ان سے آپ کو ملوائیں گے, اس امید کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. عبد الرحمان مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.